نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ خاص طور پر رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں کرنے والا ہے۔ یہ مہینہ جو ہے یہ بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ہر بندے پر اللہ کا رحم و کرم ہوتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، کبھی بھی کوئی فاقے سے نہیں مرتا۔ اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ ہر جگہ دسترخوان لگے ہوتے ہیں۔ غیب سے اللہ کی اتنی نوازشیں ہوتی ہیں کہ کوئی بھی انسان بھوکا نہیں سوتا۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ ہم نے اس بابرکت مہینے میں کرنا ہے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو یہ جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور اکابرین کا آزمودہ عمل ہے۔ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام کو اس عمل کی تلقین فرمائی، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ تقدیر پر سبقت لے جانے والا وظیفہ ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا اللہ رب العزت نے اس کے حالات بدل دیے اور آج وہ کروڑوں کا مالک ہے۔ تو اس لیے میری تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی تقدیر کو بدل دیں تو وہ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اس وظیفے کا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت اتنی برکات ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو رزق سے مالا مال کر دے گا۔ آپ کے گھر میں رزق کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کبھی رزق کی قلت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو آخرت میں آپ کو کون سا فائدہ ہوگا؟ تو دنیا تو یہ عارضی ٹھکانہ ہے جبکہ آخرت ہمیشگی والا گھر ہے۔ لیکن ہم لوگ آج کل دنیا میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کو بالکل بھول گئے ہیں۔ لیکن جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو فوراً ہم اپنے رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ آخرت میں ہمارا کیا فائدہ ہے کہ اس عمل کے کرنے سے ہمارے لیے 31 بنگلے جنت میں تیار ہوں گے۔ تو آپ خود سوچیں، جنت میں محلات کا تصور ہم صرف کر سکتے ہیں، لیکن خود سوچیں کہ جب ہمیں 31 بنگلے جنت میں تیار ملیں گے تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور ساتھ میں اس عمل کا دوسرا کیا فائدہ ہوگا کہ 104 قرآن مجید پڑھنے کا ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ تو خود سوچیں کہ ہمیں یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، اور یہ عمل ہم نے ہر حال میں رمضان المبارک میں کرنا ہے تاکہ ہم اپنے لیے آخرت بھی کما لیں اور دنیا بھی کما لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت پر مشتمل ہے جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کیا گیا۔ تو وہ سورت کون سی ہے؟ اس کا نام سورت اخلاص ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس سے کوئی جنا، ولم یولد اور نہ اس سے کوئی جنت گیا، ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کے لیے کفوا احد کوئی بھی ہمسر، کوئی بھی اس کے برابری کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ تو اس صورت میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا کہ وہ صرف اور صرف اکیلا بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہاں پر تمام
تمام بتوں کو رد کر دیا گیا کہ صرف اور صرف اگر جو بھی ایمان لانا ہے وہ اپنے رب پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ جو صورت میں آپ کو جس کا عمل بتاؤں گی، یہ صورت بہت ہی عظمت اور برکت والی صورت ہے، نہایت ہی آسان صورت ہے اور نہایت ہی مختصر صورت ہے۔ یہ صورت عام روٹین میں ہر انسان کو یاد ہوتی ہے، اس لیے اس کا عمل کرنا بھی بہت اس پر آسان ہوگا، کیونکہ بہت سارے میرے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کو وظیفہ کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، یعنی کوئی ایسی مشکل صورت ہوتی ہے یا مشکل وظیفہ ہوتا ہے اور ان کو وہ کرنا تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن یہ صورت تو عام روٹین میں اگر کوئی ان پڑھ بھی ہے تو وہ بھی نماز کے لیے اس کو یاد کرتا ہے، اس لیے اس صورت کا جو وظیفہ ہے وہ نہایت ہی آسان ہے۔ تو اس صورت کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک تو ہم نے روزانہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں، ٹھیک ہے، روزانہ 313 مرتبہ اس صورت کا وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ٹائم مقرر کر لیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتے تو کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یعنی باوضو حالت میں 313 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوران وظیفہ گفتگو نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی لغو بات کرنی ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ خلوص دل کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس عمل کو آپ نے روزانہ کرنا ہے، اس میں کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ کوئی وقت مقرر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر وقت مقرر نہ کر سکیں تو بھی آپ نے باوضو حالت میں اس وظیفے کو ہر حال میں کرنا ہے، نہ تعداد میں کمی کرنی ہے اور نہ زیادتی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ روزانہ آپ نے کیا کرنا ہے، میں دوبارہ وظیفہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ 313 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص کا وظیفہ کرنا ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ ویسے تو آپ نے اس وظیفے کو رمضان المبارک میں جو تعداد بتائی جا رہی ہے اس کے مطابق ہی کرنا ہے، اگر آپ چاہیں تو رمضان المبارک کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وظیفہ کرتے ہوئے دوران وظیفہ گفتگو نہیں کرنی، لیکن اگر سخت مجبوری ہو تو دوران وظیفہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے ہر حاجت، ہر مقصد اور ہر جائز خواہش کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو آپ کی ہر دعا، ہر حاجت، ہر پریشانی کو اللہ رب العزت دور فرما دیں گے۔ پریشانی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے ہمارے رب کے آگے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے رب سے کن کہہ کے اپنی بات کو منوانا ہے، ٹھیک ہے، اپنے رب کو راضی کر کے، خوش کر کے ہم نے دعا کر کے اپنے رب سے اس وظیفے کو انشاءاللہ اپنی ہر خواہش کو اللہ رب العزت سے قبول کروانا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ وظیفہ بہت ہی کارآمد وظیفہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی سورت پر مشتمل ہے، اور آپ نے اس کو ہر حال میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، دل سکون میں نہیں ہے، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، گھر میں پریشانیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، جس وجہ سے بھی آپ پریشان ہیں اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔